الحمد لله وكفى وسلام على سيد الأنبياء والرسل نبي الحرمين الشريفين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وبارك وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. یہ چند روزہ زندگی آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی ہے. سال مہینوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں، اسی طرح دن گھنٹوں میں، گھنٹے منٹوں میں اور آگے منٹ سیکنڈوں میں. پتہ ہی نہیں چل رہا، سال ختم ہو جاتا ہے. پہلے وقت گزرتا تھا، کچھ پتہ چلتا تھا. ابھی تو وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ انسان سمجھتا ہے ابھی 2-4 دن ہوئے ہیں، حالانکہ ہفتہ مہینہ گزر چکا ہوتا. اس لیے اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ، اپنے رب کریم سے تعلق بناؤ. دنیا یہ تو نہ کوئی پوری کر سکا اور نہ ہی کوئی پوری کر سکے گا. اس نے یہیں پہ رہ جانا ہے. آپ کے پاس، میرے پاس جتنا مال و اسباب، دولت، روپیہ، پیسہ، جو کچھ بھی ہے، سب زمین کے اوپر ہی رہ جائے گا. ہم نے زمین کے نیچے پہنچ جانا، ہمیں مٹی کے نیچے دفنا دیا جائے گا. اس لیے اپنے اوقات کو برباد مت کرو، اپنے رب کریم کے ساتھ تعلق جوڑو. زیادہ نہیں تو دن میں کم از کم 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھو. اوابین، اشراق، چاشت، فحو الزوال کی نمازیں پڑھو. صلاۃ اور استغفار اور صلاۃ التسبیح ایک بار پڑھ لیا کرو. اور اللہ جل شانہ کی رحمت ہو، آپ کو توفیق ملے تو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرے. کیونکہ تہجد کے بغیر کسی کو اعلیٰ رتبہ نہیں ملا، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوا. صبح کی نماز کے بعد 1 رکوع، 2-4 سطریں، 1 صفحہ، 1 پارہ، جتنی توفیق ہو پڑھ لیا کرو. اللہ جل شانہ اپنی رحمت فرمائے. یہ دنیا کا جہان ہے، یہاں پہ رنگینیاں ہیں، بہاریں ہیں، یہ سرسبز و شاداب دنیا ہمارے سامنے ہے. اور ہم قبر کا جہان بھول چکے ہیں. مثال اس کی چھوٹی سی سمجھانے کے لیے ہے، جیسے آپ کے دور میں، ہمارے دور میں بجلی کی تاریں ہیں. اگر اس کو آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کو کرنٹ نہیں مارتی، کیونکہ اس تار کے اوپر ایک پلاسٹک کا موٹا سا ہول چڑھا ہوتا ہے.
اس وجہ سے۔ اور جب اس خول کو اتار دو تو کیسا جھٹکا لگتا ہے، جان بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قبر کی زندگی ہے، قبر کے اندر کیا ہے، ہمارے اور قبر کے اندر ہونے والے منظر کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا گیا ہے۔ وہ تار کے اوپر جو موٹا سا خول ہوتا ہے نا، اس طرح کا خول سمجھ لو وہ چڑھا ہوا۔ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ جب قبر کے اندر انسان جاتا ہے تو پھر یہ خول اتر جاتا ہے، پھر حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے، پھر عمل صالح ہے تو روشنی کا بلب جگمگا اٹھتا ہے، نورانیت ہو جاتی ہے، جنت کی خوشبوئیں آپ کو مل جائیں گی، پرسکون وقت گزرے گا قیامت تک کے لیے، اس دن تک کے لیے جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اعمال اگر اچھے نہیں، اعمال برے ہیں، تو پھر وہ تار کا جھٹکا بھی لگے گا۔ اللہ جل شانہ اس جھٹکے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، دل میں یہ ٹھان لیجئے، حرام کا رزق نہیں کھانا، مشکوک رزق سے دور رہنا ہے، اور اللہ جل شانہ کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ اور اس کا نبی راضی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی، آپ کامیاب۔ آج کل دنیا میں الحاد و دہریت، عجیب و غریب فتنے نکلے ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں کسی کو سن رہا تھا، سفید ریش صدقے کے متعلق یوں کہہ رہا تھا کہ یہ صدقہ نہیں ہے، صدقہ لفظ نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کو صدقہ بنا دیا ہے، یہ اصل میں لفظ صدقہ ہے، یعنی صدق دل سے کام کرو، بس یہی کافی ہے، کچھ صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے الفاظ تھے۔ میں نے کہا قرب قیامت کا دور ہے، عجیب و غریب فتنے نکل رہے ہیں، ہر ایک خود کو عالم فاضل سمجھتا ہے، کوئی سر تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی بڑا سنا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، بستر پر ایک کھجور پڑی دیکھی، اٹھایا پھر رکھ دیا اور فرمایا اگر مجھے یہ شبہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہے تو میں اس کو ضرور کھا لیتا۔ اور سرکار مدینہ نے اپنے اوقات میں اعلان فرمایا تو صدقو صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہے یہ، میں نے بھی سنا پڑھا، آپ نے بھی پڑھا سنا ہوگا، جنہوں نے پڑھا نہیں انہوں نے سنا تو ضرور ہوگا۔ تو کیا یہ صدقہ نبی علیہ السلام نے صدقہ فرمایا، کیا آپ نے غلط فرمایا؟ یہ صدقہ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، صدقہ صدقہ ہے، صدق کے دل سے جو عمل کرنا ہے وہ تو ضروری ہے۔ اگر صدق کے دل سے صدقہ کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے، اگر دکھلاوے سے کرتے ہیں تو وہ صدقہ بھی قبول نہیں، کیونکہ اسلام میں دکھلاوا پرستی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، نہ کہ دکھلاوا کرنا۔
تو نیت کا سچا ہونا تو بہت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انما الاعمال بالخواتیم، اور عمل جو آپ کرتے ہو ان کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ جل شانہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اگر اچھے عمل کرو گے خاتمہ بھی اچھا ہوگا، اگر برے عمل کرو گے تو خاتمہ بھی برا ہوگا۔ اللہ جل شانہ برے خاتمے سے بچائے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، حرام اور مشکوک رزق سے بچو، رزق حلال کماؤ، خود بھی کھاؤ، صدقہ خیرات بھی کرو، اوروں کو بھی کھلاؤ، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن رزق حرام جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو عبادات کا سکون غائب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان عبادت کر بھی لے، زبردستی کرے تو سکون اس کو نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا۔ اس لیے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ جتنا ناجائز کمایا ہوا ہے سب سے جان چھڑاؤ، اور جو ہو گیا اس پہ نادم ہو کے آنسو بہاؤ، اللہ جل شانہ سے معافی مانگو، ارحم الراحمین ہے۔ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، توبہ کا دروازہ جب بند ہو جائے گا پھر جو جی چاہے کرو، معافی نہیں۔ اور ہر انسان کا توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس وقت جب اس کو آخرت کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، جو اس نے حیات میں، صحت میں آنکھ کھولے ہوئے نہیں دیکھا، وہ آخری اوقات میں دیکھتا ہے۔ پھر نہ کوئی توبہ قبول ہے اور نہ ہی وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں صدقہ کروں، ابھی تو میں نے جانا ہے دنیا سے، جا رہا ہوں، بلکہ جانا کہ وقت آخری آ چکا۔ اگر مرنے والے سے اس کی سب سے بہترین خواہش پوچھی جائے کیا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ میں صدقہ کروں، میرا جو بھی مال و اسباب ہے میں چھوڑ آیا ہوں، کاش کہ میں سارا صدقہ کرتا، اور ابھی مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کی اگر توفیق ملے تو میں صدقہ کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے کہ چند روزہ زندگی ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، گزر جائے گا۔ بچپنا ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، لڑکپن، بڑھاپا، آہستہ آہستہ وقت گزر جاتا ہے، اور کسی کو موت جوانی میں اچک لیتی ہے، کسی کو بچپن میں لے اٹھتی ہے، اور کوئی آخری عمر تک پہنچ جاتا ہے، اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اپنی قبر کو، اپنی قیامت کو روشن بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرو، استغفار کرو، درود شریف پڑھو۔ میں دنیا کے کاموں سے منع کسی کو نہیں کرتا، نہ خود کو نہ آپ کو۔ زندہ رہنا ہے تو کھانے پینے پہننے کے لوازمات بھی ضروری ہیں، غمی خوشی بھی ضروری ہے، لیکن چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہو، چل بھی رہے ہو ذکر بھی کر رہے ہو، ثواب بھی مل رہا ہے۔ پیران پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے متعلق سنا ہے کہ آپ چلا کرتے تھے تو ایک پاؤں رکھتے دایا کہتے تھے اللہ، جب بایاں پاؤں رکھا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ہو،
اللہ 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 اللہ۔ جتنے قدم زمین پہ پڑے ہر ایک کے ساتھ نیکی ملتی گئی، اسی طرح اللہ جل شانہ کا ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھو، زبان کو تر رکھو، اللہ کے ذکر سے استغفار کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، درود شریف پڑھتے رہا کرو، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں درود شریف نہیں پڑھتے، نماز قابل قبول نہیں۔ اس لیے درود پڑھنا چاہو تو کوشش کیا کرو نماز والا درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف سب درودوں سے افضل ترین ہے۔ اگر یہ افضل نہ ہوتا تو اسے نماز کا حصہ ہی نہ بنایا جاتا۔ جو بھی نماز پڑھے گا درود پاک درود ابراہیمی ضرور پڑھے گا، تب اس کی نماز قبول ہوگی۔ تو کوشش کریں یہ درود شریف پڑھیں، کثرت کریں، اس سے دنیا آخرت بھی روشن ہے، قبر قیامت بھی روشن ہے، اللہ بھی راضی، اللہ کا نبی بھی راضی۔ لیکن رزق حرام سے بچنا ہے۔ اگر حرام کو رزق پا کے وہ ضائع کریں گے تو اثرات نہیں ملتے۔ اس لیے سب سے پہلی سیڑھی کلمہ، اللہ اور اس کے نبی پر ایمان، اور اس کے ساتھ رزق حلال بہت ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رو بھی لیا کرو۔ یہ رونا میرے رب کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ کے نبی بھی رویا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے ساری ساری رات روتے رہتے۔ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی کہ صبح کا وقت سحری ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، اپنے رب کے سامنے آہوزاری ہو رہی ہے، اور دعا اپنی امت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ میری امت کے چہروں کو مسخ نہ کرنا، میری امت گناہ کرے گی، ان کے چہروں یا دروازوں پہ نہ اس کو نمایاں کرنا کہ فلاں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، میری امت کے گناہوں پہ پردے ڈال دینا میرے مالک۔
اور پاؤں مبارک سوج گئے، ورم کھا گئے۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا میں ایک جگہ تو یہ آتا ہے آپ نے فرمایا اے عائشہ، جس رب کریم نے ایک یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا، کیا اس کا حق نہیں بنتا اس رب کا شکر کرے؟ اور ایک اور روایت ہے آپ نے فرمایا عائشہ، بچہ روتا ہے ماں کو پیار آتا ہے، جب نبی روتا ہے تو اس کا مالک اس پہ رحم کرتا ہے، اس کو پیار آتا ہے۔ مجھے رونے دو، میں اپنی امت کو بخشوا رہا ہوں۔ اور آج امت کیا کر رہی ہے؟ گناہ سارے ہم میں موجود، حرام ہم کھا رہے ہیں، برائیاں ہم کر رہے ہیں، عذاب رکے ہوئے۔ کسی جگہ تھوڑا جھٹکا آتا ہے کہ سنور جاؤ، ابھی تو قرب قیامت کا دور ہے، قیامت کا پہرا کب کا شروع ہو چکا ہے اور ہم مدہوش پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک۔ جب بھی قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے جوان ہونا ہے، بچوں نے جوان ہونا ہے، عزیز و اقارب نے جوان ابھی تو ہونا ہے، ان کی خوشیاں دیکھنی، اور پتہ ایک سیکنڈ کا نہیں، موت آئے اور لے جائے۔ تمیم بن داری کی ایک احادیث سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے الحمدللہ۔ آپ سمندروں کے سفر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سمندر میں کوئی طوفان ٹائپ چیز آئی، طوفان آیا اور آپ ایک جزیرے پہ پہنچے، آپ کے ساتھ کچھ اور احباب بھی تھے، کوئی ادھر ہو گئے کوئی ادھر ہو گئے، کوئی آپ کے ساتھ بھی شاید ہوں۔ تو آپ نے اس جزیرے پہ تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک لمبے بالوں والی کوئی چیز ہے، نہ اس کا سر سمجھ آ رہا ہے، نہ اس کے پاؤں کا پتہ چل رہا ہے، نہ سامنے کا نہ پیچھے کا، نہ دم کا نہ سر کا۔ غالباً آپ کے ساتھ کچھ اور احباب بھی تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کیا بلا ہے، تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں، یعنی خبریں دینے والی جاسوس ہوں۔ کہا تیرا بڑا کون ہے؟ اس نے کہا ادھر چلو، اندر چلو، تمہارا انتظار ہو رہا ہے، اندر تمہارا انتظار کر رہا ہے میرا جو بڑا ہے۔ آپ قلعے نما جگہ تھی، اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ہیبت ناک جسم، بدصورت چہرہ، ماتھے پہ کاف را لکھا ہوا، ایک آنکھ سے اندھا جیسے خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور ایک آنکھ اس کی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اسے دیکھا تو ہمیں تھوڑی سی ہیبت ہوئی، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے ہم سے سوال کیا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے بتلایا کہ ہم اہل عرب ہیں، مکہ المکرمہ کی سرزمین کے پاس رہتے ہیں، وہاں سے آئے ہیں۔ تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا پوچھتا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے یا کہ نہیں؟ پہلا سوال کرتا ہے۔ تو حضرت تمیم داری رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو چکے ہیں، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں،
دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہم بھی انہی کے صحابہ۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا شکر ہے نبی آخر الزمان آ گئے، اور جو ان کی بات مانے اس کے لیے کامیابی ہے، جو ان کے دین پہ چلے وہ کامیاب ہے۔ تم سب کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کو مت چٹلاؤ، آپ کے دین کے ساتھ ثابت قدم رہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ہیبت ناک جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے یہ کیا تھا۔ دوسرا سوال کرتا ہے، بے سان کے درخت پھل دے رہے ہیں یا کہ نہیں؟ اس صحابی نے کہا وہاں تو کھجوروں کے بے پناہ درخت ہیں اور سبز و شاداب ہیں، بے پناہ پھل دے رہے ہیں۔ کان قریب بے سان کہ درخت ختم ہو جائیں گے، پھل دینا بند کر دیں گے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا 6-7 ماہ پہلے کی خبر ہے کہ صرف 2 درخت ہیں بے سان میں جن پہ کھجوریں لگ رہی ہیں، وہ بھی کم ہو چکی ہیں، باقی سب جل بل ختم ہو گئے، خشک ہو گئے، اکھاڑ دیے۔ یہ تقریباً فروری مارچ میں یہ خبر آئی تھی کہ صرف 2 درخت ہی رہ گئے۔ اور پھر سوال کرتا ہے غزہ کا چشمہ، غزہ کا کنواں بہہ رہا ہے یا کہ نہیں، چل رہا ہے کہ نہیں، اس سے پانی نکل رہا ہے کیا؟ صحابی نے کہا اس سے پانی نکل رہا ہے۔ کہا اس کے پانی سے زمیندار زمینوں کو سیراب کر رہے ہیں؟ کہا بالکل سیراب کر رہے ہیں، بہترین فصل ہو رہی ہے، اس کے پانی کو کیا ہوا؟ کہتا ہے ان قریب خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ اور وہ غزہ کا چشمہ بھی خشک ہو چکا ہے عرصہ دراز سے۔ پھر اگلا سوال کرتا ہے بحیرہ تبریا بہہ رہا ہے یا خشک ہو گیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بحیرہ تبریا بھرپور بہہ رہا ہے، پانی چل رہا ہے۔ کہنے لگا ان قریب قرب قیامت میں وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ چند ہفتے پہلے کی خبر ہے کہ بحیرہ تبریا کا پانی جو لیول وہاں کے حکومت نے لگایا ہوا ہے، وہاں کے رہنے والوں نے، اس سے بھی نیچے ہو چکا ہے۔ اس نے کہا قریب بحیرہ تبریا بھی خشک ہو جائے گا، جیسے ہی وہ خشک ہوگا میری زنجیروں سے آزادی ہو جائے گی، میں دنیا پہ حکومت کروں گا، میں دجال ہوں۔ اس صحابی سے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث روایت کی اور پھر صحابہ سے فرمایا ہے صحابہ کیا میں نے آپ کو یہ ساری باتیں پہلے نہیں بتائی؟ ایک ایک بات آپ کو بتلائی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ نے یہ سب ہمیں بتلایا ہوا ہے۔ کہا وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، اس کے ماتھے پہ کاف را لکھا ہوگا۔ اور پھر سرکار مدینہ خود بھی دجال کے فتنے سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ کچھ الفاظ اس طرح آتے ہیں بخاری شریف کی احادیث میں اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من الحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَهْرِ الدَّجَّالِ۔ اس قسم کے الفاظ ہیں، یہ دعا ہے۔
اللہم انی اعوذ بک من الجبن وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من قہر الدجال. کہ آخر پیسی دجال سے پناہ طلب کی گئی ہے. اللہ جل شانہ کمی بیشی معاف فرمائے. تو دجال سے پناہ سرکار مدینہ بھی طلب کیا کرتے تھے جو امام الانبیاء ہیں. آپ دن میں 70 مرتبہ استغفر اللہ اپنے رب سے استغفار طلب کیا کرتے تھے جو امام الانبیاء ہیں. آپ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے رہے. جب تک جسم میں طاقت تھی نہیں تھی تو ابو بکر صدیق کو امام بنایا اور اقتداء سے ادا کی. نماز پڑھانا بھی سنت، نماز پڑھنا سنت بھی ہے، فرض بھی ہے. پڑھانے والے کو فرض کا ثواب تو ملتا ہے، ساتھ سنت بھی پوری ہو جاتی ہے، اور پڑھنے والوں کو اللہ کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، فرض بھی پورا ہو جاتا ہے اور سنت بھی ہو جاتی ہے. نماز فرض ہے اور سنت رسول بھی ہے. جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور عورتوں کے لیے گھروں میں پڑھنا آج کل کے دور میں افضل ہے. اللہ جل شانہ اپنی رحمت فرمائے، ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دے. اور چونکہ قیامت کا پہرا شروع ہوا ہے، اس لیے اپنے آپ کو رنگ برنگے فتنوں سے بچاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو تاکہ خاتمہ بالخیر ایمان پہ ہو. اللہ جل شانہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
ربكما تكذبان صدق الله العظيم